وہ پاک ذات تھی جس نے کائنات کو بنایا ہے، وہی ذات یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں اپنے محبوب کو میں لے کر گیا ہوں، اور ہم نے سیر کروائی ہے کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا مسجد اقصیٰ سے لے کر، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دو مسجدوں کا ذکر قرآن میں اس آیہ کریمہ میں آیا، جبکہ میرے نبی نے تو لامقام میں سفر کیا ہے۔ حضور تو عرش سے بھی اوپر جا کر اللہ کے حریم ناز میں پہنچ کر پھر جنت دوزخ کا مشاہدہ کر کے پھر رات کے مختصر سے حصے میں پھر واپس اپنے بستر پہ بھی آ گئے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں جی یہ صرف ذکر تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا ہے، پر علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اتنا سفر آپ کے ذہن میں آ گیا کہ نبی جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے، تو اگلا سفر خود ذہن میں آ جائے گا کہ جو نبی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک 3 دن کی مسافت ہے، سمجھئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک 3 دن کی مسافت ہے، 3 دن لگتے ہیں وہاں جانے کے لیے۔ تو اگر 3 دن جہاں لگتے ہیں، محبوب آدھی رات کے کچھ حصے میں، مہربانی کریں، آدھی رات کے کچھ حصے میں اگر محبوب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں ہو کر آ گیا ہے، تو خود سوچ کہ جو مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کا سفر طے کر سکتا ہے، وہ آدھی رات کے حصے میں لامقام بھی جا سکتا ہے، رب کی قربتوں میں بھی جا سکتا ہے، وہ اللہ کے جلوے بھی پا کر پھر بارگاہ خداوندی سے ملاقات کر کے واپس بھی آ سکتا ہے۔ اور میرے محبوب خود فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو حال یہ تھا کہ میں نے جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی چل رہا تھا، میں نے جو دروازے کی کنڈی کھلی تھی کنڈی ہل رہی تھی، بستر بھی میرا ابھی گرم تھا، میں رات کے حصے میں لیلن، یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے، رات کے مختصر سے حصے میں چلا بھی گیا پھر مڑ کے بھی آ گیا۔ یہ میرے نبی کا سفر معراج حضور کا عظیم معجزہ ہے۔ یہ 2 بڑے معجزے جو اللہ نے میرے نبی کو عطا کیے، ان میں سے دوسرا معجزہ، پہلا معجزہ میرے نبی کا اللہ کا قرآن ہے۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ اگر دنیا میں کوئی پوچھے، اس وقت بھی اگر کوئی سوال کرے کہ آپ سے کہے کہ بھائی تم کہتے ہو کہ نبی کو اللہ نے معجزات کا مرکز بنایا تھا، تو یہ بتاؤ کہ پھر حضور کا معجزہ کیا ہے؟ اگر اس دور میں معجزہ نبی کا دیکھنا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ جو باقی رہنے والی قیامت تک رہنے والی یہ کتاب ہے۔ اور دوسرا بڑا معجزہ میرے نبی کا معراج ہے، اور اس کو اگر معراج اپنا معجزوں کا مرکز کہیں پھر بھی بے جانا ہوگا، اگر معجزوں کا منبع کہا جائے پھر بھی بے جانا ہوگا، کیونکہ اس ایک معجزے میں قدم قدم پہ نبی کا نیا معجزہ، حضور قدم اٹھاتے نیا معجزہ۔ حضور نے سفر فرمایا، حضرت جبریل امین نے، آپ نے سن لیا کہ حضرت جبریل امین حضور کے دربار میں 70,000 فرشتے لے کے آئے۔ جبریل امین تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل یہ فرشتے اللہ کے دربار سے حضور کے دربار میں گئے، اور ہر ایک فرشتے مع کل واحد منہم 70,000 ملک، ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے اور تھے۔ یہ نور کی اس برات نبی کے کاشانہ اطہار پر پہنچی، حضرت جبریل اور میکائیل یہ لے کر میرے نبی کے دربار میں گئے اور میرے آقا کو سویا ہوا جگایا۔ لوگ کہتے ہیں جی حضور تو سوئے ہوئے تھے، یہ سوتے ہوئے حضور کو معراج ہوئی ہے، یہ سوتے ہوئے ہوئی ہے، حضور تو سو رہے تھے۔ میں نے کہا حضور کو سوتے ہوئے دیکھا ہے، جبریل کو اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مہربانی کریں ذرا سبحان اللہ کی آواز جو بول رہے ہیں، بسم اللہ جو بول سکتے ہیں، ذرا کم از کم ان کا حق بنتا ہے کہ حضور کی ذات میں کا معجزہ اور حضور کی شان سن کر اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ بھائی نبی کو سوتے ہوئے تو دیکھا ہے، جبریل کو اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا، جبریل کو اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یا اللہ کیا کروں، تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، آواز ہے یا جبریل قبل قدمی، جبریل میرے نبی کے قدموں کو چوم لے، میرے نبی کے قدموں کو چوم۔ جب میرے آقا اٹھے، حضرت جبریل نے عرض کیا جبریل کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ ان اللہ عز وجل یقرئک السلام وہو یدعوک وانا حاملک، میں اللہ کی طرف سے آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، اور اللہ آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ حضور میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا یا اللہ جلوہ دکھا، میں آنا چاہتا ہوں۔ جبریل کہتے ہیں میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ مہربانی کریں، مہربانی کریں، مہربانی کریں۔
تو اس لیے پھر یہ صدا لگائیے کہ اپنے نہ جانا اور ہے رب کا بلا. کوئی زبان خاموش نہ رہے، ذرا آوازیں بلند یہ کہہ دیجئے اپنے نہ جانا. مل کے ذرا صدا لگائیے اپنے نہ جانا